السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی کی خصوصی پیشکش خاص ملاقات میں آپ کا استقبال ہے۔ روشنی ٹی وی ہمارے ناظرین تک اہم مدعوں کو پہنچانے اور اہم مدعوں کی معلومات فراہم کرنے کے مقصد سے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ عوام کے پرزور مطالبہ اور عوام میں 19 تاریخ یعنی کل ہونے والے حکومت کی جانب سے جو سروے کیا جا رہا ہے، جامع گھریلو سروے، اس کے متعلق کئی خدشات پائی جاتی ہے، کئی افواہوں کا بازار گرم ہے۔ تو یہ سروے کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور یہ سروے کو لے کر عوام کن کن باتوں کا خیال رکھے، ان تمام باتوں سے ہمارے ناظرین کو واقفیت دینے کے لیے، معلومات فراہم کرنے کے لیے روشنی ٹی وی نے اس موضوع کو اپنے خاص پروگرام خاص ملاقات میں شامل کیا ہے۔ اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شہر کے کئی دانشور موجود ہیں، جن سے ہم آپ کا تعارف کرواتے ہیں اور جانتے ہیں حکومت نے کس مقصد سے اس پروگرام کو رکھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محمد عبدالعزیز صاحب، جو ٹرسٹی ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن نیو دلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ سر، آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ اور ہے جناب طارق انصاری صاحب، جو کافی عرصے سے یعنی تلنگانہ جدوجہد کے آغاز سے تلنگانہ مہم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور کامیابی حاصل کی۔ آج انہیں کی گورنمنٹ فارم ہے، TRS حکومت برسر اقتدار ہے، وہ ضلع مائنارٹی سیل صدر بھی، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر، آپ کا روشنی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں استقبال ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس پروگرام یعنی اس سروے کا مقصد کیا ہے۔ سر، جناب طارق صاحب، سب میں پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، قیام تلنگانہ کے بعد، تلنگانہ قائم ہو چکا ہے، اس کے بعد حکومت کو اس سروے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی جبکہ آپ کی جماعت برسر اقتدار ہے؟ گزشتہ 60 سالوں سے جو ناانصافی ہوتے جا رہی تھی تلنگانہ کی عوام کے ساتھ، اور بالخصوص TRS جماعت کا جب قیام یقین میں آیا، جب 13 سال کی طویل ترین جد و جہد TRS کی، اس کے پیش نظر جو ہے جناب KCR صاحب تمام عوام کے طبقات کے ساتھ جو ہے مسائل کی وقفیت حاصل کی، اسی کے پیش نظر پھر یہ سروے کا اعلان کیا، تاکہ یقیناً یہ سروے سے تلنگانہ کے عوام کو بالخصوصی اقلیتوں کو جو ہے یقیناً اسی سروے سے بہت سارا فائدہ ہوگا۔ جی جناب محمد عبدالعزیز صاحب، 19 اگست کو ہونے والے سروے کا، جی کیونکہ جناب طارق صاحب TRS سے وابستہ ہے، تو آپ اسی سوال پر کوئی اور نظریہ رکھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے اس سروے کا؟ جہاں تک گزشتہ اس کے اعلان کے بعد سے اس سروے کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے اور میری معلومات جہاں تک پہنچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آزادی ہند کے بعد سن 1947 کے بعد اس طرح کا کوئی سروے اس پورے ملک کے اندر نہیں کیا گیا۔ سروے بہت سے ہوئے، مردم شماری کا سروے ہوا اور پھر جو ہے مختلف بنیادوں پر سروے ہوتے رہے۔ سروے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کچھ تحقیقات کی جائیں، حق تک پہنچا جائے اور صحیح حقائق کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ تو جہاں تک یہ سروے کا تعلق ہے، اگر آپ کہیں کہ مجھے ایک ہی جملے کے اندر بتائیے یہ سروے کا مقصد کیا ہے، اس سروے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقی لوگوں تک جو ڈیزرو کرتے ہیں ان لوگوں تک سرکاری اسکیمات کو پہنچایا جائے۔ اور جیسے ابھی طارق انصاری صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ گزشتہ 60 سال سے ہوتا یہ رہا کہ اسکیمات تو بنتی رہی لیکن عام آدمی تک اس اسکیمات کے فائدے نہیں پہنچے، درمیانی آدمی نے اس سارے فائدوں کو اٹھا لیا۔ اس بار اس حکومت نے، جہاں تک میرا تعلق ہے، میں بہرحال کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں ہوں اور جس مقصد سے میں یہاں آیا ہوں اس بارے میں ایک ہی شعر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ یہی جذبہ مجھے آپ کے اسٹوڈیو پر لے آیا۔ میں روشنی ٹی وی کے مادھیم سے، اس کے واسطے سے ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس سروے کا مقصد در حقیقت مسلم اقلیتوں بالخصوص اور تمام ہی عوام بالعموم تک حقیقی جو مستحق افراد ہیں ان تک سرکاری اسکیمات کو اور فلاحی اسکیمات کو پہنچایا جائے اور ان لوگوں کو اس مثال کے طور پر اس سے خارج کیا جائے جو ایک سے زائد جو ہے ID پروف رکھتے ہوئے، ایک سے زائد ریشن کارڈ رکھتے ہوئے، ایک سے زائد مختلف چیزیں رکھتے ہوئے در حقیقت اس اسکیمات کو جو ہے متاثر کر رہے ہیں اور حقیقی لوگوں تک پہنچنے سے روک رہے ہیں۔ جی جناب طارق انصاری صاحب، میرا آپ سے ایک اور سوال یہ ہے
19 अगस्त को कल बरोज़ मंगल कल जो सर्वे होने जा रहा है, ये सर्वे क्या तेलंगाना की आवाम को तरक्की याफ्ता बना सकता है? ये सर्वे का मकसद ही अवाम की तरक्की का आगाज़ है जी, क्योंकि अवाम की तरक्की जो 60 सालों से जो तरक्की जो पसमानदा अवाम थी, तेलंगाना की अवाम बिलखुसूस फिर अक़लियत थी हमारे, जी, उनको तरक्की से हमकिनार करने के लिए जो है जब चीफ मिनिस्टर साहब अपनी तहरीक के दौरान वक़फ़त हासिल की, फिर जैसा ही चीफ मिनिस्टर के अहदे पे जायज़ा हासिल किया, उसके साथ ही सर्वे का ऐलान किया। जी, तो इसका मकसद ये है कि जो है अवाम को किसी भी तरीक़े से किसी भी चीज़ के लिए आपको खौफज़दा होना नहीं है। ये सर्वे सिर्फ अवाम की तरक्की के लिए है तो सर्वे, और यकीनन ये तरक्की ये सर्वे से आप ताउन करिए, ये सर्वे के बाद ही जो है यकीनन इंशाअल्लाह तेलंगाना की अवाम का, निज़ामाबाद के ज़िले की अवाम का, मुसलमानों का, तमाम लोगों का जो है तरक्की का आगाज़ हो चुका हूँ। जी सर, आप क्या नज़र रखते हैं कि हकीकत में ये सर्वे इलाक़े तेलंगाना की अवाम को खुशहाल या तरक्की की सिमत ले जा सकता है? हमारे वज़ीर आला KCR साहब सर्वे के ऐलान के बाद से ही हर वक्त, और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों ही ऐलान के बाद से, जब से सर्वे का ऐलान किया गया तब से इस बात की बारहा वजाहत कर रहे हैं कि हमारा मकसद हुकूमत की स्कीमात को मुस्तहिक़ अफराद तक फ़राहम करना है, ना कि उसको लूटने वालों को इसकी छूट देनी है। तो आप इससे मुत्तफ़िक़ है? क्या ये सर्वे आवाम को खुशहाल और तरक्की पर ले जा सकता है? मैं समझता हूँ कि इतनी बात तो इतनी ज़रूर है कि ये ज़मानत तो मिलेगी कि पहले की बनिस्बत इस सर्वे के बाद आवाम की तरक्की के रास्ते खुलने के इम्कानात पाए जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा मिसाल के तौर पर मायूस भी नहीं जी। इसकी वजह यह है कि हुकूमत की नेक नीयती अगर है तो समझ जाइए कि इस सर्वे के नतीजे के अंदर जो सही मालूमात आएंगी, उस मालूमात की बुनियाद पर सही और मुस्तहिक़ अफराद तक स्कीमात का फ़ायदा पहुँचेगा। वरना हो ये रहा है कि वो अफराद जो फिलवाक़या मुस्तहिक़ नहीं हैं वो स्कीमों से फ़ायदा उठा रहे हैं, एक से ज़ायद स्कीमों से फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसके नतीजे के अंदर एक हक़दार का हक़ मारा जा रहा है। हमें उम्मीद है कि ये तादाद 1-2 हज़ार की नहीं है, बल्कि लाखों के अंदर ये तादाद पहुंची हुई। अगर इसको सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, तो इसके नतीजे में बहुत इम्कान ये है कि सरकारी स्कीमात का जो नुकसान हो रहा है उसकी पाकजाई भी होगी और सही अफराद तक सही अंदाज से जो है ये स्कीम से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। मुझे इस बारे में मतलब उम्मीद है और मुझे हुकूमत की नीयत पर फिलवाक़या कोई शक नज़र नहीं आता। जी जनाब तारिक अंसारी साहब, आप ज़िले के अक़लियती सदर हैं, अक़लियती सेल के सदर हैं जी। आपके ऊपर भी काफ़ी ज़िम्मेदार आयद है, चूँकि आपकी पार्टी की हुकूमत बरसर इख्तियार है, तो अक़लियती सदर होने के नाते आप इस सर्वे को अक़लियती हल्के में कामयाब बनाने के लिए क्या क्या काविशें की, आप ऐसे क्या इक़दाम करें जिससे ये सर्वे अक़लियती इलाक़े में, चूँकि हुकूमत की स्कीमात से सबसे ज़्यादा महरूम जो है वो अक़लियती तबका है, इस बात में कोई शक नहीं, तो आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? पहले मैं इस सिलसिले में रोशनी टीवी का, उनके ज़िम्मेदारों का, फिर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का, कलेक्टर साहब का जिस तरीके से एफ़र्ट्स वो कर रहे हैं जो है इस प्रोग्राम के अवेयरनेस के लिए, आई एम वेरी मच थैंकफुल। उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का। फिर ऐसी पार्टी का सदर मेरी भी जिम्मेदारी है तो कि जो है मैं दीगर तंजीमों से भी मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ जो है इस अवेयरनेस में जो है शोर बेदारी के लिए काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। फिर मैं बहैसियत सदर मैंने यही प्रोग्राम किया कि जो है मैं अपने ताल्लुक़ से अपने पॉम्पलेट्स की रजराई करी, मैंने पोस्टर्स बनाए, मैंने जुमे की नमाज़ के बाद जो है ऐलानात के लिए जो है सर्कुलर भेजा, तमाम जो भी चीज़ें हैं अपनी ज़िम्मेदारी के, क्योंकि ये एक रियासत क़ायम की गई तेलंगाना की अवाम के लिए, इस तरीके से पसमानदा हो गए थे हम 60 सालों से, उसकी तरक्की के लिए सर्वे का आगाज़ किया, उसी के लिए जो है सर्वे किया जा रहा है। यकीनन इसमें हुकूमत का कोई गलत नीयती नहीं है इसी में, क्योंकि हुकूमत चाह रही, KCR साहब चाह रहे, क्योंकि 13 साल की तवील तरीन लड़ाई में KCR साहब हुकूमत हर तबके से वादा किया कि जो मैं आपके साथ इंसाफ करूंगा, आपको इंसाफ दिलाऊंगा। अब जबकि मौका आ चुका है तो ये सर्वे ही पहले ही सर्वे का आगाज़ ही जो है हमारी तरक्की का सबब बन सकता है, और बाकी के कई ऐसे हैं नाइंसाफ़ियों का ख़ात्मा होगा, हर वो दौर हर वो तबके के साथ हर वो शोबे में नाइंसाफ़ियों का जो है ख़ात्मा होगा। तो मेरी गुजारिश भी है अवाम के साथ, जो वो मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैंने ज़िम्मेदारी की, मैंने पॉम्पलेट्स की रस्म इजमाई की, पॉम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों में जाकर। आज जो है आज मेरी तरफ हमारी जानिब से आज
اور آٹو میں جو ہے موبائل کینوسنگ بھی کی جا رہی ہے. جتنا ہو سکے جو ہے ہم اس کو عوام کو بالخصوص مسلم اقلیتوں کو جو ہے اس کا فائدہ اس سے فائدہ اٹھائیے اس سروے سے, کیونکہ یقیناً یہ فائدہ ہماری ترقی کا آغاز ہوگا. اور سروے کامیاب, اگر یہ سروے کامیاب ہو چکا ہوگا تو سنہرے تلنگانہ کے دور کا بھی آغاز ہوگا. صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, اب جو ہونے والا سروے ہے ایک ہی دن میں تلنگانہ علاقے کے 4-4.5 کروڑ عوام کا ایک ہی دن میں سروے ہوگا اور تمام خاندانی معلومات درج کی جائے گی. تو اس بات کو لے کر جیسا کہ حکومت اعلان کر چکی ہے, بینک اکاؤنٹس, مرغیاں, بکریاں, گاڑی, گیس کنیکشن, میٹر نمبر, فلانا ہر چیز اس کے اندر شامل کی گئی. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد عوام میں خوف پایا جا رہا ہے, افواہوں کا بازار گرم ہے کہ تمام چیزیں جاننے کے بعد ٹیکس عائد کیے جائیں گے یا پھر ایک منٹ ٹیکس عائد کیے جائیں گے یا تو پھر اس کے اوپر زیادہ سرکاری خزانے لوٹے ہیں, ایسا کیا جائے گا. ان خدشات, کیا عوام کے خدشات واجب ہے یا پھر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ بس محض افواہیں ہیں؟ جہاں تک میرا احساس, حکومت یہ تمام چیزیں شامل کرے, کیا مقصد ہے حکومت کا شامل کرنے؟ حکومت کا مقصد میں نے اس سے پہلے ہی واضح کیا ہے, حکومت کا مقصد در حقیقت اس فلاحی اسکیمات کو مستحق افراد تک پہنچانا ہے. یہی اس کی باٹم لائن ہے, اس کی پنچ لائن یہی ہے کہ مستحق افراد تک یہ اسکیمات فائدہ جو ہے پہنچ سکے. دوسرا یہ کہ جہاں تک خدشات کی بات ہے, یہ پہلا سروے نہیں ہے, اس سے پہلے جو سروے ہوتے رہے وہ ہر سروے کے موقع پر کچھ اعتراضات بھی اٹھتے رہے اور کچھ خدشات بھی اٹھتے رہے. تو اس موقع پر بھی بہت سارے خدشات ہیں کہ اس سروے کے نتیجے کے اندر انکم ٹیکس لاگو ہو جائے گا, اس سروے کے نتیجے کے جو ہے راشن کارڈ نکال دیا جائے گا, اس سروے کے نتیجے میں LPG کنیکشنز ختم کر دیے جائیں گے, اس سروے کے نتیجے کے اندر معاشی جو ہے جو وہ ہے اس سے محروم کر دیا وغیرہ وغیرہ. جہاں تک میرا احساس ہے, میں ناظرین تک اپنا احساس پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس سروے سے ایسی کوئی بات ہونے والی نہیں ہے. یہ سروے در حقیقت آپ کے سماجی اور معاشی موقف کو ظاہر کرنے کے لیے, آپ کا سوشل اور اکنامیکل اسٹیٹس کیا ہے, اور آپ کسی سروے کی کامیابی کا انحصار ناظرین اس بات پر ہے کہ آپ صحیح معلومات پہنچائیں. اس لیے کہ جہاں تک اسکیمات کا تعلق ہے, میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں, مائنارٹیز کے لیے گزشتہ UPA حکومت کے اندر جو 15 نکاتی پروگرام پرائم منسٹر کا تھا, اس سے استفادہ کرنے والوں کے اندر 1% بھی مسلمان نہیں تھے. 90% اسکیمات واپس کر دی گئی ہیں سینٹرل گورنمنٹ کو. تو جہاں تک مسلمان مائنارٹیز کا تعلق ہے, انہوں نے سرکاری اسکیمات سے فائدہ اٹھایا ہی نہیں, بلکہ درمیانی طور پر دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. تو یہ کہہ دینا کہ مسلمانوں کو اس سے نقصان ہوگا, کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم اپنا حق مانگے, جمہوریت کے اندر حق مانگا جاتا ہے, بلکہ یہ ہے کہ حق کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے. اور حکومت کی جو یہ سروے کی اسکیم ہے, اس کے ساتھ میرا ناظرین سے خواہش ہے کہ وہ مکمل طور پر تعاون کریں. آپ بتائیں صدر خاندان کون ہے, بتائیں, ان کی ولدیت بتائیں, اور اگر بچہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کے لیے الگ خاندان کی بات بتائیں. اگر آپ کے پاس وائٹ کارڈ ہے تو وائٹ کارڈ بتائیں, اگر آپ کے پاس پنک کارڈ ہے تو پنک کارڈ بتائیں. اسی طرح LPG کنیکشنز ہے تو آپ LPG کنیکشنز بتائیں. اور اسی طرح کوئی چیزوں کو بتانے کے اندر آپ قطعی طور پر خدشات کا شکار نہ ہو, بلکہ یہ کہ جتنا سروے صاف اور شفاف ہوگا اسی بنیاد پر اسکیمات کی عمل آوری کے اندر بھی آسانی ہوگی. اگر سروے صاف اور شفاف نہیں ہوگا تو اسکیمات کی عمل آوری کے اندر بھی دشواری ہوگی. اب یہ جمہوری ملک کے اندر ہمارا یہ احساس ہے کہ ہم جو ہے حکومت کی بعض اہم اسکیمات اور اہم فیصلوں کے ساتھ اشتراک کریں, اور کسی طرح کی افواہیں اور اسی افواہوں کی بنیاد کے اوپر مفاد عامہ کے تحت ایک ریٹ جو ہے ہائی کورٹ کے اندر داخل کی گئی کہ اس سروے کے ذریعے جو ہے بعض ایسی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں جس سے عوام کے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر اثر پڑتا ہے. سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سے, آپ کے ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل سے رائے لی اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا کہ حکومت کا اس طرح کوئی منشا نہیں ہے, اور پھر وہ مفاد عامہ کی وہ درخواست مسترد کر دی گئی ہائی کورٹ کے اندر. تو اس سے بہت واضح ہو جاتا ہے کہ حکومت اپنے مثال کے طور پر فیصلے کے اندر بہت صاف اور شفاف ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے حکومت کے اس معاملے کے اندر کسی طرح کی افواہوں کا شکار نہ ہوں اور کسی طرح کے خدشات کا شکار نہ ہوں. اور جو معلومات ہیں, جیسے کہ بارہا اعلان کیا گیا 19 اگست کو پورا دن آپ گھر پر رہیں, کسی وقت بھی یہ مطلب آپ کے پاس جو ہے سرکاری عہدیدار پہنچ سکتے ہیں, صحیح معلومات دے دیں آپ اپنے جو ہے متعلقین کے بارے میں.
اور پھر ان کے ساتھ تعاون کرے، اور انشاءاللہ جو احکامات ضلع کلکٹر اور انتظامیہ نے دیا ہے کہ اعلیٰ عہدیدار بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا انویسٹیگیشن نہیں ہوگا کہ کوئی تحقیقاتی ٹیم آ کر آپ سے مطالبہ کر رہی ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی دوستانہ ماحول کے اندر حکومت آپ کے سماجی اور معاشی موقف کو جاننا چاہتی ہے، اور ہم اپنے سماجی اور معاشی موقف کو سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سروے سے بنیادی طور پر مسلم اقلیتوں کو فائدہ ہوگا اور انہیں کسی طرح سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جی طارق انصاری صاحب، یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دیتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ حکومت کے حق میں آ چکا ہے، ابھی اس کی نیوز بھی آ چکی ہے، لیکن بارہا یہ فون کالز مطلب میڈیا کو موصول ہو رہی ہے کہ ہمارے فرزند یا میرے شوہر یا میرا بھائی بیرون ملک میں برسر روزگار ہے، کیا میں ان کے نام کا اندراج کروا سکتا ہوں یا کروا سکتی ہوں، جو بھی ہے، اور حکومت صاف نیتی سے اس سروے کو کروا رہی ہے، یہ بات آہستہ آہستہ واضح ہو جائے، لیکن یہ جو افواہیں پھیل رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ افواہیں کیوں ایسی بازار میں گشت کر رہی ہے کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا؟ کیونکہ جناب موجود عزیز صاحب بتایا تھا کہ جو ہے آزادی کے بعد سے یہ پہلا سروے جو میں دیکھ رہا ہوں بولے، تو اسی وجہ سے سروے کی جو ہے اب میں معصوم عوام کو جو ہے بالخصوصی غریب طبقہ یا مڈل کلاس لوگوں کو جو ہے معصوم جو عوام کو جو ہے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں میں گھڑی گھڑی اپنے پامپلیٹ میں بھی شائع کیا، میں نے نیوز میں بھی بتایا کہ جو ہے اس میں ان کو ڈرنا چاہیے جو معصوم عوام کے نام پہ جو ہے سرکاری خزانوں کو جھول لوٹ کر جو ہے اپنے جیبیں بھر لیے ہیں، ویسے لوگوں کو جو ہے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں میری بالخصوصی تمام عوام سے، بالخصوصی اقلیتی طبقے سے میری اپیل ہے، میری ادبن گزارش ہے کہ آپ جس طریقے سے یہ اپنی اولاد اگر آپ بیرون ممالک میں ہیں تو آپ ان کا بھی نام اندراج کرائیے، جس کے بھی، کیونکہ آنے والی میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو ہے جس طریقے سے حکومت تحفظات دینے کے لیے سنجیدہ ہے، اگر آپ اپنی جو ہے روزگار کے لیے تحفظات امپلائمنٹ کے لیے اگر آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے یقیناً اپنا نام، اپنے تفصیلات دکھائیے، تاکہ جو 12% تحفظات بھی ہے اسی کے اس پہ دیا جائے گا کہ آپ کی کتنے پسماندہ ہیں، کتنے ہیں۔ اور جو لوگوں کو اور ایک بات بھی ڈاؤٹ ہے کہ جو ہے راشن کارڈ لیا جائے گا، آدھار کارڈ، نہ آدھار کارڈ کو جو ہے نہ کینسل کیا جائے گا، نہ راشن کارڈ آپ کا کینسل کیا جائے گا۔ تمام چیزیں جو بھی ہے آپ تفصیلات دیجئے، بینک اکاؤنٹ دیجئے، اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کو بینک اکاؤنٹ کھولا جائے گا۔ جتنے بھی اگر ہم کو حکومت کے دیے ہوئے اسکیمات کا فائدہ اٹھانا اگر ہم چاہ رہے ہیں آگے مستقبل میں، تو ہم کو چاہیے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ تفصیلات ہم حکومت کو بتائیں کہ یہ حکومت ہماری ہے، ریاست اپنی ہے، تمام تلنگانہ کی عوام کی ریاست ہے، اور یہ چیف منسٹر صاحب ہمارے ہیں، یہ انہوں سنجیدہ ہے کہ جو ہے میں تلنگانہ کی عوام کی پسماندگی کو جو 60 سالوں کے خاتمہ میں کیسا کر سکوں، اسی کے لیے سروے کیا جا رہا ہے۔ اور بلا کوئی جھجک کے جو ہے آپ میری عوام سے اپیل ہے کہ آگے آئیں، آگے آ کے نام اندراج کریں۔ اور آخری میں یہ بھی ایک بات بتانا چاہوں گا کہ سرکاری عہدیداروں سے میری اپیل ہے، میری گزارش ہے کہ جو ہے، اور بالخصوصی اردو اساتذہ ٹیچرز کے ساتھ، کہ جو ہے آپ ایک دوستانہ ماحول میں جا کر جو ہے اس لوگوں کی جو ہے آپ جانچ پڑتال کریں، اور جس طریقے سے جو ہے آپ ایک فرینڈلی ماحول میں ان سے جو ہے تفصیلات لیجئے، تفصیلات دیجئے، اور تمام ان کے تفصیلات حکومت تک پہنچائیے، تاکہ جو ہے اسکیموں کا جو ہے وہ آگے مستقبل میں اسکیموں کا استفادہ حاصل کر سکے۔ سر یہ بیرون ملک کا جو میں آپ سے سوال کیا اس میں آپ چوک گئے کہ بیرون ملک میں رہنے والے کیا اپنے ناموں کا اندراج کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروانا چاہیے، کیونکہ آپ تلنگانہ کے باشندے ہونے کا یہ ایک ثبوت اپنے آپ کو ٹھہرائے کہ ہم تلنگانہ کی عوام، تلنگانہ کے باشندے، اور آگے مستقبل میں بھی جو ہے اگر آپ پھر واپس اپنے ملک کو واپس آنا چاہ رہے ہیں تو آپ تو تمام اسکیمات سے جو ہے استفادہ کر سکتے، جو حکومت آپ کو دے سکتی، آپ کا اسٹیٹس دیکھ لیتے ہیں، تمام NRS جو ہے اپنا اسٹیٹس کے حساب سے حکومت کی اسکیمات، حکومت کے فائدے جو ہے فراہم کر سکتی۔ عزیز صاحب، سروے سے پہلے جو عہدیدار ملازمین تھے گھر گھر جا کر سروے ہونے والا ہے ایسے اسٹیکرز چپساں کیے گھروں پر، تو کئی مکانات اس سے چھوٹ گئے، تو عوام میں یہ بات کا بھی خدشہ بہت زیادہ ہوگا کہ جو مکان پہ اسٹیکر نہ لگا وہاں پہ سروے نہیں ہوگا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جہاں تک سروے کا تعلق ہے، جہاں اسٹیکر لگا ہے وہاں تو سروے ہوگا ہی ہوگا، اس کے علاوہ بھی سروے ہوگا اگر وہاں اسٹیکر لگا ہوا نہیں ہے، تو اس میں کوئی زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسٹیکر لگا ہے تو سروے ہوگا۔ دوسری جہاں تک بات ہے اس سلسلے میں، مجھے جہاں تک نظام آباد کے تعلق سے علم ہے کہ یہاں خطبات جمعہ کے موقع پر، یا عوامی ہفتہ وار اجتماعات کے موقع پر بھی، اور مختلف جو ہے سیاسی اور سماجی اور مذہبی تنظیموں نے بڑے انداز سے مسلم اقلیتوں کے اندر اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی،
میں اسے بہت قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں، کیونکہ جہاں تک بہت ساری چیزوں کے اندر باتیں الگ ہو سکتی ہیں ہمارا نقطہ نظر سیاست کے بارے میں اور مختلف جو ہے امور کے بارے میں، لیکن مسلم اقلیت کے مفاد کے بارے میں یا ان کی مائنورٹیز کے اپلفٹمنٹ کے بارے میں ہمارے درمیان میں کوئی اختلاف پایا نہیں جاتا۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ صحیح انداز سے جو ہے ان اسکیمات سے مسلمان فائدہ اٹھائیں۔ تو چنانچہ اسٹیکر جس پر لگا ہوا ہے اس کا سروے تو ہوگا ہی ہوگا، اسٹیکر جہاں نہیں لگا ہوا ہے اس کا بھی سروے کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کسی طرح کے خدشات کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ایک کوشش یہ کی جا سکتی ہے کہ اعلان کیا گیا تھا، میں ابھی آپ کے ناظرین سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایم آر او سے مل کر آپ درج کروا لیں، آج کروا لیں، یا اگر صبح کے اولین اوقات میں ہو سکتا ہے تو کرا لیں کہ ہمارے پاس اسٹیکر نہیں لگا ہے، چنانچہ جو ہے ہمارا بھی سروے کے اندر جو ہے نام شامل کر لیا جائے۔ تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اب تک نہیں کرائے ہیں ان کے لیے گنجائش تھی کہ وہ ایم آر او کے لیے پاس جا کر کرا لیں، اور اگر اتفاق سے وہ نہ بھی ہو سکا ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ جس وقت اپنے علاقوں کے دورے پر آئیں گے وہ ضرور جو ہے آپ کے سلسلے میں جو ہے تفصیلات کو اکٹھا کریں گے۔ انصاری صاحب، 19 اگست کو ہونے والا سروے ریاست حکومت کی مخالفت کو بڑھاوا دے سکتا ہے کیا؟ اپوزیشن اس سروے کو لے کر سڑکوں پر اتر سکتی ہے؟ پھر وہی بات، پھر وہ عوام کی بات، جی کیونکہ عوام کی ترقی کا آغاز ہی سروے کا نام ہے۔ جی میں عوام نے اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں بولنا چاہ رہا ہوں، جی جب عوام، یقیناً عوام تمام یہ سروے سے ہر طبقات بہت خوش ہے اور تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہے، بس اپوزیشن کو جو ہے کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ جو ہے آپ، جب عوام خوش ہے، عوام کی تمام چیزوں کے لیے، ترقی کے لیے جو آگے ایک حکومت آ رہی ہے، تو آپ جو ہے اپوزیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو ہے اپوزیشن کہاں پر رہے۔ تمام کوئی احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تلنگانہ کی حکومت عوام کے لیے بنی ہے، تلنگانہ کی عوام کے لیے بنی ہے، اس میں کوئی چاہ رہے نہیں کہ جو 60 سال کی جو ناانصافیوں کا خاتمہ یقیناً TRS حکومت کے دور میں ہوگی، اور ڈرنا تو ان کو چاہیے جو معصوم عوام کے سرکاری نام پہ جو ہے اسکیمات کے ناموں پہ جو معصوم عوام کو لوٹا گیا، جو جیبیں بھری گئی، ان کو ڈرنا چاہیے، اور معصوم تلنگانہ کی معصوم عوام کو کوئی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ترقی کیونکہ عوام بہت خوش ہے اور عوام ہر طریقے سے تعاون کرنے تیار ہے اس سروے کا۔ جی عزیز صاحب، جناب کلکٹر صاحب، ضلع کلکٹر رونالڈ راس اردو داں طبقے کو اس سروے سے فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی اور سے جو مطلب اس کے تشہیری پوسٹرز ہے، شعور بیداری پوسٹرز اردو میں چپساں کئی مقامات پہ کیے۔ یہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی سروے ہو رہا ہو اور اس کا اردو میں خاص اہمیت دیتے ہوئے اردو داں طبقے کے لیے جگہ جگہ اس کی شعور بیداری کے لیے مہم چلائی گئی ہو، تو اس پہل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں بہرحال اس سلسلے میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ ابھی گزشتہ میں سمجھتا ہوں ابھی ہم لوگ جب آدھے گھنٹے سے گفتگو کر رہے ہیں تو بارہا یہ بات آ رہی ہے کہ اس سے پہلے شاید ایسا سروے نہیں ہوا۔ جی دوسرا یہ کہ جہاں تک مسلم مائنورٹیز کی نفسیات کا تعلق، میں آپ سے بہت اہم بات ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں، جی وہ ایک خوف زدہ نفسیات، جی اس لیے کہ گزشتہ قریب 68 برس کی ناانصافیوں نے ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو بڑی حد تک معدوم کر دیا، جی اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر آہٹ پر کوئی نہ کوئی دشمن ان کو نظر آتا ہے۔ چنانچہ اگر ان کے ساتھ کوئی اچھے برتاؤ کی بھی توقع کی جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر تم ہاتھ ملا رہے ہو تو لیکن چاہے تمہارے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی جو ہے مفاد پوشیدہ ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر وہ قوم جو ایک عرصے دراز تک پس جاتی ہے سیاست کی چکی کے اندر، اس کی یہ نفسیات ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اب اگر اردو کا یہ پوسٹر چسپاں کیا گیا ہر جگہ پر، جی یہ ہماری تنظیم کی طرف سے بھی کیا گیا ہے، جی ہماری ایسوسیشن آف پروٹیکشن آف سول رائٹس کی طرف سے، اور ہمارے فاؤنڈیشن کی طرف سے، ہماری جماعت کی طرف سے، لوگوں میں یہ احساس ہے کہ بھئی شاید مسلمانوں کا اس میں کوئی نقصان ہے جس کی بنا پر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان سروے کے اندر حصہ لیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے کی حکومتوں نے اس سروے کو اس لیے اہمیت نہیں دی کہ ان کے پیش نظر درمیانی افراد کو فائدہ پہنچانا مقصد رہا ہے، جی اور اگر صحیح افراد کی نشاندہی ہو جاتی ہے تو درمیانی افراد خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ مجھے آپ کی گفتگو کے دوران ایک بات یاد آئی، تاریخ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اوقاف کا سروے ہو رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اوقاف کی جائزوں پر قابض ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیونکہ عام مسلمان، مزدور، حمال اور رکشہ چلانے والا، آٹو چلا، ان میں سے کوئی آدمی بھی لینڈ گرابر نہیں ہے مسلمانوں میں۔ جی
لینڈ گرابر وہی ہے جو سفید پوش ہوتا ہے یا جس کے پاس اقتدار سیاست ہوتی ہے. تو پھر ہمیں جب ہم نے کوئی جرم ہی نہیں کیا ہے تو ہمیں کوئی خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جی سروے سے خوفزدہ کون ہو؟ جیسے طارق نے ایک سے زائد مرتبہ کہا وہ لوگ ہوں کہ اوقاف کا سروے ہو رہا ہے مجھے خوفزدہ ہونا چاہیے اس لیے کہ اوقاف کی جائیدادوں پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہوں. لیکن عام آدمی کو کیوں خوفزدہ ہونا چاہیے؟ وہ تو بیچارہ ایسا ہے کہ دن روز کے مسائل میں جیتا ہے، روز کے مسائل میں مرتا ہے، اس کو تو معلوم بھی نہیں ہے اوقاف کیا ہوتی ہے. اسی لیے میں نے شاید ایک موقع پر یہ بات کہی تھی کہ جتنے مثال کے طور پر اوقافی جائیدادیں جن کی تعداد طارق صاحب 12,000 کروڑ تک پہنچ جاتی ہے قریب، ان کے اوپر قابضین کی تعداد کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جو بہت زیادہ متمول ہیں، جن کے پاس وسائل بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں. انہوں نے اس کو فروخت کیا ہے اور وہ یتیموں کا مال جو عام آدمیوں کے لیے تھا ان لوگوں نے اس کو جو ہے لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا اپنے مفاد کے لیے. تو خیر یہ بات تو ضمناً جملہ معترضہ کے طور پر آ گئی ہے. میں اصل میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اردو کے اندر پوسٹر آ گیا، لوگوں کہنے لگے کہ بھئی شاید یہ صرف مسلمانوں کے لیے. نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام طبقات کے لیے، پورے کمیونٹیز کے لیے، پورے کاسٹ کے لیے، ہر ایک کے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے. اور یہ سہولتوں کے لیے اس کو مختلف انداز سے کیا گیا کہ یہاں کی موجودہ حکومت نے آپ کی سہولت کے لیے اور ضلع انتظامیہ ضلع کلکٹر نے آپ کی سہولت کے لیے اس کو اردو میں شائع کیا ہے. اس میں خوف زدہ ہونے کے بجائے ہمیں انتظامیہ کا بھی اور حکومت کا بھی جو ہے اس سلسلے میں جو ہے شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا. میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، زبان کا جب بھی مسئلہ آئے گا ناظرین، آپ لازماً اپنی زبان جو مادری ہے اردو کو لکھوائیے. اس کے ذریعے معلوم ہوگا کہ تلنگانہ کے اندر اردو بولنے والوں کی تعداد کتنی ہے. اس سے اس کے دوسری سرکاری زبان بننے اور دوسری سرکاری زبان کی مراعات حاصل کرنے کے سلسلے میں آسانی ہوگی کہ اس میں ایک دو نہیں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد ہے جو اردو بولتی ہے. تو تلنگانہ کے اندر جب کروڑوں کی تعداد ہوگی تو اس زبان کو دوسری سرکاری زبان ہی نہیں بلکہ سرکاری زبان کی مراعات اس کو حاصل ہو جائے گی. چنانچہ آپ سروے کے اندر اپنی مادری زبان لکھائیے، سروے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اور لازماً اس میں ایک لاسٹ کالم بھی آئے گا، اس کے اندر پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس کوئی مستقل بیمار یا کوئی کرونک ڈیسیز کا آدمی موجود ہے تو اس کو بھی آپ ضرور کیجئے. ہم عام طور پر مسلم جو ہے طبقے کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ اپنی بیماری کا اظہار نہیں کرتے تاکہ لوگ کیا سمجھیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس باکس سے باہر آ جائیے، آپ آؤٹر باکس کے اندر آئیے اور اس حقیقت کو تسلیم کیجئے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک شخص موجود ہے، ہمارا ایک رشتہ دار موجود ہے، ہمارا ایک بھائی موجود ہے جو ایک جو ہے کرونک بیماری کے اندر مبتلا ہے. حکومت کی اسکیم سے فائدہ اٹھانے میں اس کو آپ مدد کریں گے اگر اس کا نام درج کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے اور کل آپ جا کر کہیں گے کہ اس کا علاج کراؤ تو پھر یہ اس سروے کے اندر اس کا درج نہیں ہوگا تو اس کا علاج نہیں کیا جائے گا. لازماً کریں. مسلمانوں میں بے شمار افراد ہیں جو کسی نہ کسی طرح کی مستقل بیماریوں کا شکار ہے، ان کا نام ضرور آپ لکھائیے تاکہ وہ سرکاری اسکیمات سے فائدہ اٹھا سکیں. جی صاحب. جی جناب طارق صاحب، اس سروے سے عوام کو ہونے والے کچھ فوائد بتائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائے اب تک جو ترقیاتی اسکیمات سے ناجائز فائدہ حاصل کر رہے تھے کیا ان کے اوپر کوئی قانونی چارہ جوئی ہوئی؟ فوائد تو بے شمار ہیں. جی اگر آپ وقت دیے تو میں تمام فوائد جو ہے ناظرین کے سامنے بتا سکتا ہوں. مختصر سا بیان کیجیے. کیونکہ جو ہے کہ اس سے ابھی عزیز صاحب نے فرمایا کہ جو ہے بیماری کا ہو تو آپ ہیلتھ کارڈ آپ ابھی کر سکتے. کئی ایسے فوائد ہیں، آپ اگر وقت دیجئے پھر تفصیلات میں آ کے جو ہے بتاؤں گا کہ جو کس طریقے سے سروے کے بعد میں بتاؤں گا. فوائد تو بے شمار ہے فوائد اس سروے کے تعلق سے. یہ سروے صرف عوام کے لیے کیا جا رہا ہے اور بالخصوصی اقلیتوں میں، کیونکہ ہمارے اقلیتوں میں طبقے میں تمام پسماندگی بہت زیادہ پسماندگی ہے اور ہم کو ہر طریقے سے گورنمنٹ کے اسکیمات کو جو ہے ہم فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم کو یقیناً ہم کو یہ سروے سے ملیں گا. اور آپ بتانا چاہیں گے جو معصوم عوام کو اسکیمات پہ، گورنمنٹ کے اسکیمات کے ناموں پہ جو معصوم عوام کو لوٹا گیا، اپنے خزانے بھرے گئے، یقیناً ہمارے معزز وزیر اعلیٰ جناب KCR صاحب یہی کریں گے کہ جو ہے تمام کی جو انویسٹیگیشن ہوگا تمام چیزوں پہ جو ہے خاتیوں کو یقیناً کیفر کی ذات تک پہنچایا جائے گا. کیونکہ کسی بھی قسم کی جو ہے ناانصافی اب اس دور میں، اس TRS کے دور میں یقیناً برداشت نہیں ہوگی. معصوم عوام کو جو ہے ان کا حق دلایا جائے گا. اور میری ادبن گزارش ہے پھر ایک بار کہ کسی جیسا جو بیماریاں ہیں بیماریاں بتائیے، اگر راشن کارڈ ہے تو راشن کارڈ بتائیے، آدھار کارڈ بتائیے، کوئی بھی چیز آپ کا کینسل ہونے والا نہیں ہے. صرف اور صرف یہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے، عوام کی جو ہے بھلائی کے لیے یہ سروے کیا جا رہا ہے. پھر ایک بار
میں دیکھیے جاگو لوگوں، اگر یہ بہت اہم سنہری موقع ہے، تمام بالخصوص مسلمانوں کے لیے بہت اہم سنہری موقع ہے. اگر بقول علامہ اقبال اگر اب نہیں جاگیں گے تو جو ہے بہت ہمارا نقصان ہو جائے گا. بقول علامہ اقبال ایک شعر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو میری گزارش ہے یہ عوام سے، نظامت کی عوام سے، کہ جو اس موقع ہے سنہری موقع ہے، آپ اس موقع کو جانے مت دیجیے. جتنا ہو سکے حکومت میں جو ہے ہم تلنگانہ ہونے کے باشندے ہونے کا جو ہے اندراج کرائیے، جو بھی تفصیلات لکھائیے. یقیناً یہ جو ہے یہ سروے صرف اور صرف تلنگانہ کی عوام کی بھلائی کے لیے کیا جا رہا ہے بس. جی عزیز صاحب، آپ کی جماعت اسلامی اور آپ اور کوئی دوسرے شعبے سے جو جڑے ہیں، آپ لوگوں نے مل کر اس سروے کو کافی اہمیت کی نظر سے دیکھا اور منڈل اور دیہات وغیرہ میں بھی اس بارے میں عوام میں شعور پیدا کیا. وہاں پر آپ کو کیسے حالت نظر آئے اس سروے کو لے کر؟ عوام وہاں پر کتنی سنجیدہ ہے اور کیا ایک ہی دن میں اس سروے کو کرنا ممکن ہے؟ آپ نے 2-3 اہم سوالات ایک ہی ساتھ پوچھ لیے، میں اس کا ایک جواب دیتا ہوں. جہاں تک جماعت کا تعلق ہے، جماعت اسلامی کا، اور اس کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں، اس میں ایسوسیشن پروٹیکشن آف سیول رائٹس ہیں اور دیگر تنظیموں نے نہ صرف دیہاتوں کا بلکہ حیدرآباد کے 2 بڑے شہروں کے اندر بھی اس تعلق سے گزشتہ 10-12 روز سے، میں بھی کئی جگہ گیا، 10-12 روز سے مہمات کا آغاز کیا ہے، عوام میں شعور بیدار کیا ہے، کیونکہ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ در حقیقت مستحق افراد تک فلاحی اسکیمات پہنچانے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، ایک مؤثر ہتھیار ہے. اور اگر اس موقع کو اگر آپ سیز نہ کریں، you cannot seize the opportunities, the opportunity will not knock the door. ایک مرتبہ جب موقع آ جاتا ہے وہ پھر بار بار آپ کو نہیں ملتا. تو یہ موقع ہے، اگر آپ اس کو ہاتھ سے جانے دیں تو پھر سمجھ جائیے کہ وہ موقع نہیں ملے گا. اس کے لیے ظاہر ہے عام عوام، تو میں سمجھتا ہوں میں نے جیسے ابھی اپنی بات میں کہا ہے، عام عوام کے اندر وہ بیداری نہیں پائی جاتی. بیداری تو پائی جانی چاہیے قوم کے قائدین کے اندر، قوم کے تنظیم کے ذمہ داروں کے اندر، سماجی جو ہے افراد کے درمیان جو کام کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے اور فضل سے نوازا ہے. چنانچہ اس بار دیکھا یہ گیا کہ دیہاتوں کے اندر بھی بیداری کی ایک لہر موجود ہے اور لوگ اس بات پر کنوینس ہوئے ہیں اور وہ خدشات ان کے ذہن سے نکل گئے ہیں کہ بھائی اس سروے سے ہم کو نقصان ہونے والا ہے. تو امکانی کوشش یہ ہے کہ اس بار جو ہے اس سروے کے مثبت اثرات ہوں گے اور لوگ جو ہے خاص طور پر مسلم مائنارٹیز جو ہے جوق در جوق اس کے اندر حصہ لیں گے. جہاں تک دوسری بات ہے، اس میں تھوڑا سا احساس یہ ہے کہ ایک دن کے اندر کیا یہ سروے ہو سکتا ہے. تو چنانچہ حیدرآباد کے لیے 1 کے بجائے 2 دن کر دیا گیا، کیونکہ امکانات یہ تھے کہ وہاں سروے 1 دن کے اندر ممکن نہیں ہے. لیکن دوسری جگہ جتنے افراد کو متعین کیا گیا اور جس طرح سے پلاننگ کی گئی ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں کہ ہر جگہ یونٹس بنا دی گئے، سب یونٹس بنا دیے، ایریاز ڈیوائڈ کیا گیا، ایک اس کے اوپر سپروائزر رکھا گیا، اس کے تحت تو گویا کہ جو اسکیم کا انداز ہے اور سروے کا انداز ہے، جہاں تک میں ایک ریسرچ کا ایک طالب علم ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ جس انداز سے اس کو فوکس کیا جا رہا ہے اور گراس روٹ تک لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے ممکن ہے کہ اگر 100% نہ بھی ہو تو اگر یہ سروے اگر 95 اور 98% بھی پہنچ جاتا ہے تو یہ اس حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. ایک اور سوال جو آپ نے طارق صاحب سے کیا تھا کہ اسی کو میں تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہوں. وہ سوال یہ تھا کہ کیا یہ کوئی مثال کے طور پر پولیٹیکل ریونج ہے یا سیاسی طور پر اس کا کوئی مطلب اندیشہ ہوگا. مجھے اب تک نہیں لگتا ہے کہ اس سروے کے سلسلے میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف کوئی حکومت نے کوئی اقدام کیا ہو، اور اپوزیشن بھی اس معاملے میں اب تک اپنی آواز اس طرح نہیں اٹھائی کہ اس نے سروے کی مخالفت کی. آج کی تاریخ میں میں ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اس ریاست کے اندر اپوزیشن نے بھی اس سروے کی مخالفت نہیں، خدشات تو ہر لوگوں کو ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ سروے کسی خاص طبقے کے لیے، کسی آندھرا کے علاقے کے لیے یا فلاں کے لیے یا فلاں کے لیے ایک جو ہے ایک انتخامی کارروائی ہے. یہ عام طور پہ افواہیں ہیں. یہ اس طرح کی کوئی انتخامی کارروائی نہ آندھرا کے لیے ہے، نہ مسلم مائنارٹیز کے لیے ہے، نہ کسی اور سیاسی جماعت کے لیے ہے، بلکہ سادہ اور سمپل سروے ہے. اور اس سروے کے اندر معلومات آپ کو دینی ہے، اور اہم معلومات آپ کو دینی ہے اپنے کنیکشن سے متعلق، اپنے افراد خاندان سے متعلق، اور اپنے جو LPG کنیکشن سے متعلق، اپنے بینک اکاؤنٹ سے متعلق. آپ سیدھے دیجئے کتنے مکانات آپ کے ہیں. میں ایک افضل صاحب آپ سے ایک انسیڈنٹ کا ذکر کرتا ہوں اور ناظرین تک وہ انسیڈنٹ پہنچ جائے گا. ابھی ریاستی حکومت کی طرف سے ایک ٹیم آئی تھی CID کی، اس نے یہاں انویسٹیگیشن کیا اندرما اسکیم کے بارے میں. اس اسکیم کے تحت یہ چیز ابھر کر سامنے آئی کہ جن کے 6 مکانات ہیں، ماں کے بھی اور بیٹے کے بھی، انہوں نے ایک کارڈ کے اوپر اس پوری اسکیم سے فائدہ اٹھایا
جن کے پاس سارے وسائل موجود ہیں. اندرما اسکیم کے تحت مکان بھی انہی کو الاٹ کیا گیا. اس کے اندر عہدیدار بھی ملوث ہیں, اس کے اندر سیاسی لوگ بھی ملوث ہیں, اس میں درمیانی آدمی ملوث ہے. عام آدمی جس کو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ تو روڈ پر سو رہا ہے, سڑک پر سو رہا ہے, اور وہ آدمی جس کے 6 مکانات ہیں, ماں اور بیٹے, وہ اور 2 مکانات کے مالک بن گئے ہیں. یہی وہ ناانصافی ہے جو اس سروے کے تحت ختم ہونے والی ہے. جی جناب طارق صاحب, بہت مختصر, آپ جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کل کے سروے کے متعلق؟ وہ لوگ کو کیا کیا تیاری کرنی ہے, کیا کیا چیزیں اہم ہیں جو ہمارے آنے والے عہدیداران کے پاس کو بتانی پڑے گی یا ہونا چاہیے عوام کے پاس, کیا چیزیں ہیں ایسی؟ عوام کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں. سروے میں تمام جو فارموں میں آ رہے ہیں, ایک عام کامن چیزیں ہیں, وہ جیسا روزمرہ کے ہے. آپ راشن کارڈ بتائیے, آپ جو ہے بینک اکاؤنٹ بتائیے, اور اس کے کامن چیزیں ہیں کئی ایسے. تو عوام جو ہے یقیناً تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہے. عوام خوش ہے سروے سے. عوام اور حکومت میں جو ہے کافی مقبولیت پائی جا رہی ہے اس سروے کو لے کر, اور یقیناً جو ہے امید ہے کہ جو یہ سروے تمام جو ہے کامیاب ہوں گا, کامیابی سے ہی ہمکنار ہوں گا یہ سروے. اور عوام کو تو معلوم ہے کہ جو کس طریقے سے فائدے ہونے والے. آپ کو بیماری ہے تو آپ کو ہیلتھ کارڈ ملے گا, آپ کو جو ایجوکیشن کا فی ریمبرسمنٹ مل رہا, اگر آپ جو ہے واقعی نیڈ فل ہے, آپ اگر مستحق ہے تو آپ کو ریمبرسمنٹ ملے گا, آپ کو راشن کارڈ کا وہ ملے گا. پھر آپ کو غریبوں کو جو جس کو گھر نہیں ہے, ذاتی گھر, اس کو گھر دیا جائے گا. بہت سارے ایسے فائدے ہیں جس سے جو ہے اگر اولڈ ایج پیپل کو جو ہے ویڈوز کو پینشن ہے, ضعیفوں کے لیے بھی ہے پینشن, تمام چیزیں ہیں. بس یہ جاتے جاتے میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں, آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ موقع دیے کہ عوام تک, ہم ناظرین تک جو ہے ہماری جس طریقے سے 2-3 دن سے ہم لوگ کام کر رہے تھے سروے کے اوپر, اور تفصیلات دینے کے لیے آپ ہم کو یہاں مدعو کیا گیا. آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو آل آف دا ٹیم. اور اس کے بعد میں پھر ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے یقیناً عہدیداروں سے بھی میری اپیل ہے, گزارش ہے, ٹیچر سے, جو لوگ بھی ذمہ داری دی گئی, آپ لوگ بھی جو فرینڈلی ماحول میں سروے کریں تاکہ وہ خوف زدہ ہے تھوڑے بہت پہلے سے, آپ ان کو جو ہے فرینڈلی ماحول میں تفصیلات دیجیے, تفصیلات لیجیے. کوئی زیادہ زبردستی کی نہیں اس میں, لوگ فورسیبل نہیں کر سکتے, آپ فورسیبل مت کریے, آپ وہ ڈاٹا حکومت کو بھیجائیے. اور میں عوام سے پھر ایک بار میری ادبن گزارش ہے آپ لوگوں سے ناظرین کہ جو ہے آپ لوگ 100% اپنے گھروں میں رہیے. یقیناً یہ سروے ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے, ہمارے جو ہے گولڈن تلنگانہ, سنہری تلنگانہ کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے آغاز ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جی صاحب, آپ پبلک کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بہت مختصر. اور اس میں ایک اہم سوال, جیسا کہ اقلیت علاقوں میں کوئی تیلگو جاننے والے سروے کے لیے پہنچ گئے, تو اکثر یہ شکایت رہی ہے کہ ناموں کا اندراج جو ہوتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا شعور بیدار کرنا چاہیں گے عوام میں, اور عہدیداروں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جہاں تک اس سلسلے کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں, میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سروے کے سلسلے میں مسلم اقلیتوں کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس سے جو فائدے ان کو حاصل ہوں گے, یہ ایک آخری پیغام ہے, وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن فی ری امبرسمنٹ کا فائدہ ان کو ہو سکتا ہے اس سلسلے میں. ہاؤسنگ فار پور, غریب آدمی کو مکان کی تعمیر کا سلسلہ. راشن فرام دا فیئر پرائس شاپ, ان دکانوں سے مل سکتا ہے اس سروے کے نتیجے میں جو رپورٹ آئے گی. اور اسی طرح کوکنگ گیس کنیکشن وغیرہ بھی آروگیہ شری اسکیم سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. اور پھر جو ہے جن لوگوں کے پاس بالکل زمینات نہیں ہیں, جو بہت کرائے کے مکان میں رہے, ان کو زمینات بھی حکومت اپنے اسکیم کے تحت دے سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے بینک لونز ہے, اور پینشن فار دا اولڈ ایجز ہے, اور جن کی کرونک ڈیسیزز ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا, ان کے علاج کے سلسلے میں بھی یہ چیزیں دی جا سکتی ہیں. اور آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے, بلکہ آپ کا پہلا سوال تھا, وہ یہ ہے کہ جہاں تیلگو کے سلسلے میں, ناموں کے سلسلے میں بات ہوتی ہے, اس کو منیمائز کرنے کے لیے امکانی طور پر کوشش یہ کی گئی کہ کم سے کم جو افراد آئیں گے, 3 افراد آئیں گے, ان میں سے ایک آدمی تو اردو نوئنگ رہے گا مسلم علاقوں کے. تو اس کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ نام جو ہے صحیح طور پر لکھایا جائے. پھر دوسری طور پر یہ ہے کہ اگر تیلگو میں ہی اگر کالم ہے تو تیلگو میں نام صحیح انداز سے درج کروایا جائے, اس کے اوپر آپ جو ہے اپنی نگاہ رکھیں. میری ناظرین کے جو ہے ذریعے سے اور اس روشنی ٹی وی کے وسیلے سے, واسطے سے خواہش ہے کہ بعض رضاکارانہ تنظیمیں جو ہیں وہ خود بھی سامنے آئیں
اور اس سلسلے میں عوام کی بھی رہنمائی کریں اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ بھی وہ ساتھ کریں. ایک دن کا کام ہے, دیکھیں میری اپیل ہے آپ سے, ایک دن کا کام ہے, لیکن اس سلسلے میں آپ کا ہر تعاون جو ہے مسلم اقلیت کے حق میں ایک قدم ہوگا, اور اس قدم کے ذریعے جو ہے بہت سارے جو ہے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. یہاں ایک اور بات کا بھی ذکر میں آپ کے سامنے کر دوں کہ وہ عورتیں جنہوں شوہروں نے جنہیں چھوڑ دیا ہے, وہ اپنے آپ کو صدر خاندان کے حصے سے درج کروا سکتی ہیں. اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, متعلقہ عورتیں ہیں یا خواتین ہیں, یہ بچیاں ہیں, تو وہ اپنے آپ کو صدر خاندان کے حصے سے ان کی علیحدہ شناخت بنا سکتی ہیں اور حکومت کی اسکیم سے ان کو بھی فائدہ پہنچا جا سکتا ہے, ان کو تحت کے تحت نہ رکھا جائے. اسی طرح اگر بچہ اور مطلب لڑکے کی شادی ہو گئی ہے تو اس کو بھی الگ سے صدر خاندان کی حیثیت دے دی جائے. تو یہ چند چیزیں تھیں, اور ہم آپ جو این آر آئیز ہیں نا, این آر آئیز کے بچوں کو بھی یہی بولنا تھا کہ جو ہے آپ اگر بچہ بہرحال سعودی عربیہ میں ہے تو جو کمپنی میں کام کر رہا ہے یا پاسپورٹ بتائیے, کمپنی کا نام لکھا دیجیے تاکہ جو ہے آپ کے بچے کا بھی جو ہے نام اندراج ہو سکتا, نام اندراج ہو. اور جیسے ابھی طارق صاحب نے بھی بات کہی کہ اس وقت گلف میں تو آپ کو ہمیشہ رہنا نہیں, واپس آنا ہے. جب آپ واپس آئیں گے اور اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کبھی سروے کے اندر کوئی چیز نہیں لکھی, تو پھر سمجھ جائیے کہ آپ این آر آئی کا اسٹیٹس سے محروم ہو جائیں گے. اور حکومت کی جو اسکیم این آر آئی جنہوں نے اپنی گاڑے محنت کی کمائی بھیجی تھی یہاں پر, ان کے لیے اگر کوئی اسکیم بنے گی تو وہاں تو آپ کا نام ہی درج نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ چیزیں وہ رکھیں, جہاں کام کر رہے ہیں اگر ہو سکے تو پاسپورٹ کی ایک کاپی بھی رکھیں. اور جیسے افضل صاحب نے بھی یہ بات پوچھی ہے کہ چند چیزیں آپ کو رکھنی چاہیے. آدھار کارڈ کی کاپی رکھیے, آپ ایل پی جی کنیکشنز کے سلسلے میں کہاں پر کنیکشن ہے اس کو رکھیے, اور جہاں اکاؤنٹ نمبر ہے اس کا بینک اکاؤنٹ نمبر رکھیے, اور بہت ساری تفصیلات جو اگر زرعی مویشی ہیں آپ کے پاس یا زرعی زمینات ہیں تو اس کا آپ اندراج کروائیے. اس سے سلسلے میں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ حکومت آپ کے ان چیزوں کو لے لے گی قطعی طور پر. تو جو چیزیں آپ کے پاس حقیقتاً ہیں اس کو آپ اس میں درج کروا دیجیے. یہ میسیج ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین جو ہے کل کے سروے کے سلسلے میں مکمل طور پر تعاون کریں گے. ناظرین, تو یہ تھے ہمارے دانشور اور قائدین جو ہمیں اس سروے سے متعلق تمام تر ضروری معلومات فراہم کر رہے تھے. تمام باتوں کا اخذ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سروے حکومت کی اسکیمات کو مستحق غریب عوام تک پہنچانا ہے. اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے, نہ ہی اس کا مقصد آپ سے کوئی آپ کی پراپرٹی پر ٹیکس زائد لگانا ہے, نہ ہی اس کا مقصد کوئی اور ہے. اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ حکومت غریب عوام کے لیے جو سہولتیں فراہم کرتی ہے وہ صحیح ہاتھوں تک جائے, نہ کہ حکومت کے خزانوں کو خالی کرنے والے لٹروں تک پہنچے. یہی مقصد ہے حکومت کا. بلا خوف, بلا جھجک, بنا کوئی خدشات کل کے سروے میں حصہ لیجئے, آنے والے عہدیداروں سے تعاون کیجئے, تمام صحیح تفصیلات کا اندراج کروائے تاکہ آپ تمام اسکیمات سے فائدہ حاصل کر سکیں. ایسے پھر کسی حساس موضوع پر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.